اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مخصوص اخلاقی حص نصیب فرمائی ہے. وہ اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے. جنگل میں جو جانور رہتے ہیں ان میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہے. بچہ گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہو تو کوا آتا ہے, ہاتھ سے روٹی چھین لے جاتا ہے, پتہ نہیں آپ کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آپ اگر تھیلی میں گوشت لے کر جا رہے ہیں اور کھلی ہوئی ہے تو چیل آتی ہے, جھپٹا مار کے لے کے چلی جاتی ہے, لیکن پھر اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے غلط کیا. بندر آتا ہے, گھر کا سامان اٹھا لے جاتا ہے, لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے اچھا نہیں کیا, برا کیا اور غلط کیا. لیکن انسان, برا سے برا انسان بھی, غلطی کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ احساس ضرور ہوتا ہے یہ اچھا نہیں ہوا. وہ فرق کرتا ہے اچھے اور برے میں. آپ دیکھیں, ایک شخص بہت بگڑا ہوا ہے, بہت بڑا ظالم ہے, وہ جس کو پاتا ہے گالیاں دیتا ہے, مارتا ہے, لوٹ لیتا ہے, اس کا مال چھین لیتا ہے, اور اس پر وہ فخر نہیں کرتا ہے. کسی کی ہمت نہیں ہے کہ میرے سامنے کھڑا ہو سکے, مجھ سے نظر ملا سکے, مجھ سے بات کر سکے, میری بات ٹال سکے, اس پر وہ فخر کرتا. ایک ساتھ صرف 50 گالیاں دیتا اور فخر سے کہتا میں تو اسی طرح بات کرتا ہوں, میں تو کسی کو نہیں چھوڑتا. لیکن وہ بھی اندر سے اخلاقی حص سے مجبور ہوتا ہے, گالی کو اچھا نہیں سمجھتا. کیسے پتہ چلتا ہے؟ کوئی اسے گالی دے دے تو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اگر وہ گالی کو اچھا سمجھتا تو جو اسے گالی دیتا وہ بڑھ کے اس کو گلے لگاتا, میرا استقبال کیا, اتنی اچھی بات مجھ سے کی, اس پر غصہ کیوں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک حص موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ گالی اچھی چیز نہیں ہے. اگرچہ وہ اس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اپنے کبر کی وجہ سے, اپنی جھوٹی انا کی وجہ سے خود دینا پسند کرتا ہے, لیکن کوئی اس کو گالی دے تو نہیں پسند. آپ دیکھیں, آپ کے گھر کوئی مہمان آیا, آپ نے اس کو چائے پلایا. آپ کسی کے گھر مہمان گئے, اس نے آپ کو چائے پلایا تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا, غصہ تو نہیں آتا مجھے کیوں چائے پلایا. آپ کے گھر کوئی مہمان آیا, آپ نے اس کو کھانا کھلایا. آپ کسی کے گھر مہمان آئے گئے, اس نے آپ کو کھانا کھلایا تو غصہ نہیں آتا نا, خوشی ہوتی ہے. اور آپ سے کسی کی بات چیت ہوئی, آپ نے اس کو گالی دیا, آپ کو کسی نے گالی دیا تو آپ کو غصہ آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں میں فرق کر رہے ہیں. دنیا کا ہر انسان ان دونوں میں فرق کر رہا ہے. ان دونوں میں فرق کرنے کے معنی یہ ہے کہ انسان کی فطرت یہ مانتی ہے کہ اس کی زندگی کے سارے اعمال یکساں نہیں ہیں. بہت توجہ سے ان باتوں کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی فطرت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ سارے اعمال یکساں نہیں ہیں. اگر سارے اعمال یکساں نہیں ہے تو پھر ان سارے اعمال کا نتیجہ بھی یکساں نہیں ہونا چاہیے. بجلی کی سوئچ لگاتے ہیں آپ, نیچے دبائیں تو نتیجہ الگ ہوتا ہے, اوپر دبائیں تو نتیجہ الگ ہوتا ہے نا. اگرچہ جو لوگ برطانیہ سے متاثر ہیں ان کے یہاں ترتیب الگ ہوتی ہے, جو فرانس سے متاثر ہیں ان کے یہاں ترتیب الگ ہوتی ہے, ان دونوں میں آپس میں ضد ہے. فرانس اور فرانس سے متاثر دنیا کے جتنے علاقے ہیں وہاں سب جگہ سوئچ اوپر کرنے سے آن ہوتا ہے, نیچے کرنے سے آف ہوتا ہے. اور برطانیہ سے متاثر جتنے علاقے ہیں ان سب جگہوں پر سوئچ نیچے کریں تو آن ہوتا ہے, اوپر کریں تو آف. یہ جو ڈرائیونگ کا فرق ہے نا, لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ, یہ فرق بھی اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کا نہیں ہے, یہ فرق بھی برطانیہ اور فرانس کا ہے. اسی دشمنی ہے. ایک نے کہا ہم ڈرائیونگ ہم اسٹیئرنگ ادھر لگائیں گے, تو ایک نے کہا نہیں ہم ادھر لگائیں گے. وہ تو اچھا ہوا کہ ضد میں یہاں تک نہیں پہنچے کہ تم پیر سے چلتے ہو تو ہم ہاتھ سے چلیں, تم سیدھے کھڑے ہوتے ہو تو ہم سر کے بل کھڑے ہو. یہ ان کے بس میں نہیں تھا, ورنہ شاید یہ بھی کر لیتے.
ایسے بیوقوفوں کو ہم لوگوں نے اپنا مقتدا بنا رکھا ہے، تو پھر انجام کیا ہوگا؟ تو آپ دیکھیں سوئچ لگا ہوتا ہے، اگر کوئی کہے بھائی یہ اوپر بھی ہوتا ہے نیچے بھی ہوتا ہے، کیوں؟ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے اوپر کرو چاہے نیچے کرو، یہ بیوقوفی ہے نا۔ نیچے کرنے کا نتیجہ الگ ہوگا، اوپر کرنے کا نتیجہ الگ ہوگا۔ تو جب انسان کی فطرت نے اعمال میں فرق کر دیا، اور یہ بات شریعت کی نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کی بات ہے، ہر انسان فطری طور پر اعمال میں فرق کرتا ہے، تو پھر اسے یہ ماننا پڑے گا کہ نتائج میں بھی فرق ہوگا۔ نتائج کے فرق کو ماننے کے لیے اس کو قیامت کو ماننا پڑے گا۔ یہ ہے فطری اور عقلی ترتیب جو بنیاد ہے اس صورت کی۔ یہ بات سمجھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، نتائج کے اس فرق کی وجہ سے اس کو قیامت کو ماننا پڑے۔